بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 31۔ Into the same river no man can enter twice۔ اس نے الجھن بھرے انداز میں وہ فقرہ دہرایا۔ کیا یہی وہ پہلی تھی جس کا ذکر پنکی نے کیا تھا؟ مگر یہ پہلی تو نہیں لگتی تھی، اس میں تو کوئی سوال نہ تھا، بس ایک سادہ سا فقرہ تھا۔ السلام علیکم حیا، آواز پہ اس نے کرنٹ کھا کر گردن اٹھائی اور ساتھ ہی گود میں رکھے ڈبے پہ دوپٹہ ڈالا۔ سامنے شہلا کھڑی ہوئی تھی، سیاہ عبایا کے اوپر سبز اسکارف کا نقاب انگلیوں سے تھامے، اپنے ازلی نرم انداز میں مسکراتے ہوئے۔ وعلیکم السلام شہلا بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ آئیں بیٹھیے۔ وہ ذرا سنبھل کر اٹھی اور جلدی سے ڈبہ پرس میں ڈال کر ان سے گلے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مجھے علم نہیں تھا کہ تم آئی ہوئی ہو، وہ رسان سے کہتی سعد والی کرسی پہ بیٹھی۔ پھر ابھی فاطمہ پھوپھو نے تمہاری فرینڈ کا بتایا۔ ریئلی سوری فار ہر۔ ڈی جے کے ذکر پہ اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی۔ وہ پھر سے افسردہ ہو گئی۔ پتہ نہیں شہلا بھابھی، اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی۔ میری ایک ہی دوست تھی ترکی میں، اور وہ میری تمام دوستوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ بہت دعا کی میں نے اس کے لیے، مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں پہ آ گیا۔ اللہ تمہیں صبر دے گا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ شہلا نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ سبین آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے؟ جی وہ ادھر ہے۔ اس نے نگاہوں کے زاویے موڑا تو شہلا نے تعجب میں دیکھا۔ اسٹیج کے قریب وہ سلیمان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کی مقناطیسی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی۔ سلیمان صاحب اس کے شانے پہ ہاتھ رکھے کسی سے اس کا تعارف کروا رہے تھے، اور وہ دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسرور لگ رہے تھے گویا روحیل واپس آ گیا ہو۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تھینکس۔ وہ لمحے بھر کو جھجکی۔ شہلا بھابھی ایک بات کہوں، آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت بری بنائی تھی، اور آج بھی آپ نے انہی میں سے کوئی سوٹ پہنا ہوگا۔ اس طرف تو عورتیں ہی ہیں۔ آپ کا عبایا، میرا مطلب ہے آپ کے کپڑے تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ رک کر ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ داور بھائی کی مہندی پہ اس نے بہت کھنکدار لہجے میں شہلا کو نقاب اتارنے کے لیے کہا تھا، مگر آج اس کی آواز میں وہ کھنک نہیں تھی۔ جواباً شہلا بہت تھکن سے مسکرائی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے حیا، اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا مل جائے گا؟ تو نقاب ہی اتار دیں۔ اس کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ وہ تو بس اس کا جواب سننا چاہ رہی تھی۔ اسے شریفوں کے مجرے کا وہ منظر اچھی طرح سے یاد تھا جب سنہری اور چاندی کی محور رقص پریوں کے پیچھے کرسی پہ ترچھی ہو کر بیٹھی کسی آنٹی سے بات کرتی شہلا نظر آ رہی تھی، مگر نقاب میں ہونے کے باعث اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا، سو اس کے حصے میں وہ بدنامی نہیں آئی جو ان دونوں کے نصیب میں آئی تھی۔ مگر آج وہ اتنی پس مردہ اور تھکان
سے کیوں مسکرائی تھی، یوں جیسے اس کا دل اندر تک زخمی ہو۔ وہ دکھ اور تھکن اور زخمی نگاہیں اسے کسی نے پکار لیا اور وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر حیا کی نگاہیں کافی دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ پچھلی دفعہ اسے شہلا کو عبایا میں دیکھ کر عجیب کوفت بھرا احساس ہوا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی دکھ بھری آنکھوں میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ شہلا کو کیا غم تھا؟ اتنی اچھی فیملی میں شادی ہوئی، اتنا ہینڈسم شوہر، امیر و کبیر، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، پھر اسے کیا دکھ تھا؟ وہ پھر سارا فنکشن یہی سوچتی رہی۔ آدھی رات گئے اپنے کمرے میں بیٹھے وہ پھر سے اس ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی جہاں ڈالی، پنکی، احمد پاشا، مگر انگریزی میں یہ سارے نام 5 حرفی تھے، چھٹا حرف نہیں ملتا تھا۔ وہ بار بار اس سطر کو پڑھے گئی مگر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ مگر وہ کون سا شخص تھا جس کے پاس ایسے ہر محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا؟ وہ ڈبہ لیے بھاگ کر باہر آئی۔ جہان کچن میں کھڑا کاؤنٹر پہ گلاس رکھے پانی کی بوتل اس میں انڈیل رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی اور باکس اس کے ساتھ رکھا۔ یہ مجھے کسی نے دیا ہے اور مجھے اس کا پاس ورڈ نہیں معلوم، اسے کھول دو۔ وہ آواز پہ چونکا، پھر بوتل رکھ کر ڈبہ اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ذرا حیرت سے اسے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جو بھی ہے تم اسے کسی طرح کھول دو۔ ہاں کھل جائے گا، نو پرابلم۔ وہ ڈھکن اور ڈبے کی بند دراز پہ انگلی پھیر کر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھے ایک بڑا چھرا اور ایک ہتھوڑا لا دو۔ اوفو، توڑنا نہیں ہے اسے، بلکہ تم تو رہنے ہی دو۔ اس نے ناراضگی سے ڈبہ اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا۔ کیا ہوا؟ میں کھول تو رہا تھا، 1 منٹ مجھے دیکھنے تو دو، میں خود کر لوں گی، تم رہنے دو۔ تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے، پتہ نہیں وہ کس بات پہ اس سے خفا تھی۔ وہ جھنجھلا کر بولی، پھر سوچ لو۔ میں تو ابھی ماموں کے پاس جا رہا تھا انہیں تمہیں دوبارہ استنبول بھیجنے کے لیے راضی کرنے، مگر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ شانے اچکا کر پانی پینے لگا۔ سچ؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ تم انہیں منا سکتے ہو؟ میں ایک اچھا شیف اور اچھا میکینک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا وکیل بھی ہوں۔ ٹرائی می۔ وہ گلاس رکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ ابا ایک دفعہ اڑ جائیں تو کبھی فیصلہ نہیں بدلتے، تم انہیں کیسے مناؤ گے؟ ویسے تو تمہارا دوبارہ استنبول جانا میرے مفاد میں قطعاً نہیں ہے، کیونکہ اب تم ہر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھنے جانے کے لیے مجھے ہی خوار کراؤ گی، مگر مجھے لگا تم جانا چاہتی ہو۔ سو میں ماموں سے بات کرنے ہی جا رہا تھا اور وہ مان جائیں گے۔ بروقت کو کینیا نہ بناتا تو شاید وہ کبھی نہ مانتے۔ ہاں استنبول تو بہت محفوظ شہر ہے، اور پاکستان میں تو روز بم دھماکے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو پتہ نہیں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بھی یا نہیں۔ وہ ذرا جل کر بولی۔ وہ بنا کچھ کہے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔
اگلا 1 گھنٹہ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی جہان کا انتظار ہی کرتی رہی۔ بالآخر جب وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو وہ تیزی سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ پیکنگ کر لو، ہم کل صبح فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں، وہ دھیما سا مسکرا کر بولا، مگر اس شرط پہ کہ فی الحال تو تم ہمارے ساتھ رہو گی، بعد میں جب تمہاری اسپرنگ بریک ختم ہو جائیں گی تو بے شک چلی جانا۔ سچ؟ وہ بے یقینی اور خوشگوار حیرت میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک احساس اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ البتہ ایک بات وہ جانتی تھی کہ استنبول ڈی جے کے بغیر کبھی بھی ویسا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا جو بستر کے دوسرے کنارے پہ بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان حارث آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔ ایسا کیا غلط کہہ دیا ہے میں نے؟ وہ جی بھر کر کوفت کا شکار ہوئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارے حواس جواب دے گئے ہیں۔ حیرت کی جگہ اب جھنجھلاہٹ نے لے لی تھی۔ حواس تو تمہارے جواب دے گئے ہیں، میں تمہیں ایک سیدھا سادہ سا حل بتا رہی ہوں۔ اس سارے مسئلے کا تم روز کے 24 گھنٹے بھی کام کرو تو اس رقم کے آدھے یوراز بھی اکٹھے نہیں ہوں گے جو ہمیں حارث کی سرجری کے لیے چاہیے۔ اور اسے مت دیکھو مجھے۔ آخر میں وہ خفا ہو کر بولی، عبد الرحمن مجھے جان سے مار دے گا، وہ اس کی لڑکی ہے۔ اور عبد الرحمن کو بتائے گا کون؟ وہ تو مہینہ بھر پہلے ہی انڈیا چلا گیا تھا، تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا۔ وہ چمک کر بولی۔ نیم روشن کمرے میں سبز بلب کی مدھم روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ وہ انڈیا گیا ہے، مر نہیں گیا جو اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہ مجھے جان سے مار دے گا سلمیٰ۔ تو پھر تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھے رہو اور میں حارث کو مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ غصے سے کہتی اٹھ کر چادریں تہہ کرنے لگی۔ سلمیٰ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب کہ وہ قدرے آرام سے بولا تھا، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اور کیا کیا تم حارث کے لیے؟ میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے۔ اس نے سوتے ہوئے حارث پہ ایک نظر ڈالی، مگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ مجھے اس ڈربے میں لا کر پل پل مارنے سے پہلے تم نے سوچا؟ وہ چادر کا گولا سا بنا کر ایک طرف پھینکتی جارحانہ انداز میں اس کی طرف آئی۔ تم مرد ہو کر ڈرتے کیوں ہو؟ تم عبد الرحمن کو نہیں جانتی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کی ذمہ دار عبد الرحمن پاشا ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے۔ کوئی کمی تو نہیں ہے اس کو پیسے کی؟ پھر بھی اس نے ہاتھ روک کر رکھا ہوا ہے۔ اب یا تو تم اس کا خیال کر لو یا اپنے بیٹے کا فیصلہ تمہارا ہے۔ سلمیٰ کے نقوش مدھم روشنی میں بگڑے بگڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت یوں تیز تیز بولتی وہ جادوگرنی لگ رہی تھی۔ ہاشم اسے دیکھتا گیا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل تو نہ تھا، مگر وہ جہان کے ساتھ سیدھی اس کے گھر آئی تھی۔ پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی۔ اس کا سارا سامان سبحان جی کے ڈرم میں رکھا تھا اور جس افراتفری میں وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔
پھپھو نے اصرار کیا کہ وہ چھٹیاں ختم ہونے تک ان کے پاس رک جائے، مگر وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو پھر کہوں گی کہ رک جاؤ۔ پھپھو ذرا خفا تھیں۔ پھپھو میں کل آؤں گی نا، پرومس۔ اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر کل ضرور آنا۔ جہان ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے۔ سرد گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، صرف ٹاکسم تک چھوڑنا، آگے میں گورسل پکڑ لوں گی۔ میں سبھانجی تک چھوڑ دوں گا، نو پرابلم۔ وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنتے ہوئے بولا۔ نہیں، اس بخار میں تم سے 45 منٹ کی ڈرائیو کروانی تو 45 دن تک تم جتاتے ہی رہو گے۔ ویسے بھی مجھ پہ تمہارے احسان بہت جمع ہو گئے ہیں، اتنے سارے کیسے اتاروں گی؟ وہ اس کے سامنے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتارنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ وہ ذرا سا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھے گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہان کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا۔ پاکستان میں پہلے 2 دن تو وہ لاتعلق رہا، شاید اس لیے کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ مگر پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کیا تھا، تبھی وہ خود آگے بڑھا اور ان کے درمیان کھڑی سرد دیوار ڈھا دی۔ لیکن کیا وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی؟ کیا اسے ان کا وہ بھولا بسرا رشتہ یاد تھا جس کا تعلق اس گھر میں کوئی بات نہیں کرتا تھا؟ ابھی کچھ دن وہ اس کے گھر رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش ضرور کرے گی، اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی اسی طرح تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ، سفید اور زرد ٹیولپس کھلے ہوئے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپ فیسٹیول کے پوسٹرز بھی لگے ہوئے تھے، جو ہر سال کی طرح اس موسم بہار میں بھی استنبول میں منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر ان کی دل فریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر حیا کو خزاں آلود لگا تھا۔ وہ بہار اب وہاں نہیں تھی جیسے ڈی جے نہیں تھی۔ تم جا رہی ہو؟ حالانکہ میں چاہتا تھا کہ تم کچھ دن ہمارے گھر رہو، گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں کل آ جاؤں گی، مگر کل تک میں سبھانجی، اپنا ڈروم بلاک، جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ڈی جے اکٹھے گئے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اکیلے، بالکل اکیلے، میں ان بیتے لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں۔ مت کرو، تمہیں تکلیف ہوئے گی، بہت تکلیف سہہ لی، اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکتی۔ اس نے بھیگی آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پہ ابھی تک نکاہٹ تھی، وہ واقعی بیمار لگ رہا تھا۔ جہان چلا گیا اور وہ مجسمہ آزادی کے گرد اگی گھاس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ گھاس کا گول قلعہ اراضی دراصل یوں تھا جیسے کوئی
گول سا پھول ہو جس کی سبز پتیاں بنی ہوں اور ہر دو پتیوں کے درمیان ایک سیدھی روشن تھی جو مجسمے تک لے جاتی تھی۔ یوں 4 گز کا مجسمے تک لے کر جاتی تھی۔ ٹاکسم کے ہر پھول، ہر پتھر، ہر بادل پہ جیسے یادیں تھیں۔ وہ اس کا اور ڈی جے کا 0 پوائنٹ تھا۔ مین اسٹاپ تقریباً باہر دوسرے روز ادھر آتی تھیں۔ گورسل انہیں یہیں جو اتارتی تھی۔ یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھیں۔ اس اسکوائر کا چپا چپا انہیں یاد تھا اور ڈی جے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا۔ اور اس طرف استقلال اسٹریٹ تھی، وہاں سے کی گئی ان کی ڈھیروں شاپنگ جو رائے گاں چلی گئیں۔ استقلال اسٹریٹ آج بھی وہی تھی، بہت طویل، نہ ختم ہونے والی، مگر زندگی ختم ہو گئی تھی۔ گورسل کی کھڑکی کے شیشے کے پار وہ باسفورس کا عظیم الشان سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے ایک فیری گزر رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب پہلی دفعہ ان دونوں نے اسی جگہ پل پار کرتے ہوئے نیچے فیری تیرتا دیکھا تھا تو وہ خوشی اور جوش سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ وہ کبھی بحری جہاز میں نہیں بیٹھی تھی اور صرف اسے دیکھ کر ہی وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ پھر فیری وہیں رہ گیا اور زندگی ختم ہو گئی۔ دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سبھانجی کے در و دیوار پہ پھیل رہی تھی۔ ڈوم بلاکس تقریباً ویران پڑے ہوئے تھے۔ اسپرنگ بریک ابھی ختم نہیں ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ٹورز پہ تھے۔ اسے کسی کی اطلاع دینے کا ہوش ہی نہیں تھا، مگر پاکستان روانگی والے دن جانے حالے کو کسی نے بتایا اور پھر سب کو فون آنے لگے تھے۔ معتصم، حسین ٹالی، سارا، لطیف، انجم باجی سب اسے برابر فون کرتے رہے تھے، مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ وہ اپنے ڈوم بلاک کا گول چکر کھاتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ سبھانجی آئی تھیں تو ان زینوں پہ برف جمی ہوئی تھی۔ اب وہ برف باہر لے گئی تھی۔ اس نے گردن اوپر اٹھا کر بالکونی کے بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دی۔ کتنا ڈر گئے تھے وہ اپنے پہلے دن جب یہ بلب خود بخود جل اٹھا تھا کہ پتہ ہی نہیں یہاں کون سے جن بھوت ہیں۔ نکلے ہم وہی پاکستان کے پینڈو، حالے کہ یہ بتانے پر کہ یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ۔ ڈی جے اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر افسوس کرتی ہی رہی۔ اس نے ڈوم کا لاک کھولا۔ کمرہ سنسان پڑا ہوا تھا۔ صاف ستھرا بنے ہوئے بستر، میز پہ ترتیب سے رکھی چیزیں۔ ڈی جے کے بن کی میز البتہ خالی تھی۔ اس کی ساری چیزیں حیا نے اس کے بھائی کو پیک کر کے دے دی تھیں۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور سلائڈ کھولی۔ گڈ ماں، اس نے کہنا چاہا مگر آواز گلے میں اٹک ہی گئی۔ آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا تھا۔ دور کہیں کسی بلاک سے ڈی جے کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن کی غیر حاضری پہ کچھ تو سوچا ہوگا، مگر شاید وہ خود بھی اسپرنگ بریک پہ ہو۔ اب وہ آئے گا تو اسے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اسے کیا معلوم کہ اب ساری آوازیں ختم ہو گئی ہیں۔ گڈ مارننگ ڈی جے، اس نے کھڑکی میں کھڑے بھیگی بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا۔ آنسو
اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پہ لٹک رہے تھے۔ جواب نہیں آیا۔ اب جواب کبھی نہیں آنا تھا۔ وہ پلٹ کر اپنے بینک کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میز پر رکھا، پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کا جواب بھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ او حیا، تم کب آئیں؟ آواز پہ وہ چونک کر پلٹی۔ کھلے دروازے میں معتصم کھڑا ہوا تھا۔ وہ راہداری سے گزرتے ہوئے اسے دیکھ کر حیرت سے رکا تھا۔ آج ہی آئی ہوں، تم سب واپس آ گئے؟ اسے حیرت کا احساس ہوا تھا۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئی۔ نہیں، وہ سب تو ابھی کونیا میں ہی ہے۔ مجھے ذرا کام تھا، اس کے لیے آیا تھا۔ وہ دانستہ لمحہ بھر مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ختیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ دونوں اسی طرح چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں تو تب سے ہی یہی سوچ رہی ہوں معتصم کہ کیا زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے۔ ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی۔ موم بتی کے شعلے کی طرح بے ثبات زندگی جو ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے حیا، اور ہمیں اسے قبول کرنا ہی پڑے گا۔ یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا۔ اس نے ناسمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ چائنیز پزل باکس، تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ ڈبہ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی نے دیا ہے، مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی۔ کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ اس نے پر امید نگاہوں سے معتصم کو دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں، ٹھہرو۔ وہ اس کے اوپر نیچے سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہ قدیم چائنیز باکس کی طرز پہ بنایا گیا ہے۔ اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا ہے جس کو سالو کرنے سے ہی یہ کھلتا ہے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے۔ 1 منٹ اسے جیسے اچنبھا سا ہوا۔ 5 نہیں، اس پہ تو 6 حروف ہیں۔ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ 5 حروف ہوتے ہیں۔ مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف ہی پورے آتے ہوں۔ مگر اب یہ کھلے گا کیسے؟ وہ بے چینی سے بولی۔ یہ تو جس نے دیا ہے اس کو ہی۔ وہ رکا اور اوپر لکھی سطر پڑھنے لگا۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ ہاں حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے۔ یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اسے صرف میں ہی حل کر سکتی ہوں۔ اور اگر اسے توڑا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو۔ ویسے یہ فقرہ، وہ اس سطر پہ انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا۔ یہ فقرہ مجھے کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے۔ شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا، اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں آیا۔ پتہ نہیں، اس نے
نفی میں سر ہلایا۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے۔ ہمیں ایک چیز کو دیکھ کر اس سے بہت سی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ مجھے بھی اس کو دیکھ کر وہی کلاس یاد آئی۔ خیر جو بھی ہے تم فکر نہ کرو، ہم اس کا حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ تم دروازہ اچھی طرح سے لاک کر لینا، آج کل ڈروم بلاک تقریباً خالی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے یوں خیال کرنے پہ وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعی کمرہ اچھی طرح سے لاک کر لیا۔ سبحان اتنا ویران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ٹاکسم سے یہاں آنے تک اسے مسلسل محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے۔ حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پہ اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تہجی کی سلائڈ اوپر نیچے کرتی ہی رہی۔ اس نے حروف کے کئی جوڑ بنائے مگر وہ مغفل رہا۔ اسے نیند نے کب گھیرا اسے علم ہی نہیں ہوا۔ پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑک گیا۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سرد، جامد